دل پھٹتا ہے زہرا کی قبر دیکھ کے میرا، سردار حسن بھی ہے وہیں قدموں میں لوگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میری بندیوں، میں نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر میرے بندے اور میری بندیاں بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اگر کوئی غریب ہے تو وہ غربت میں اللہ کی بندی بنے اور غربت میں اللہ کا بندہ بنے، اگر کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے تو وہ امیری میں اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی بندی بنے، اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے تو وہ طاقت میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بنے، اللہ نے کسی کو کمزور بنایا ہے تو وہ کمزوری میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بنے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی قدم نہ اٹھائیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ چاہے غریب ہی ہو وہ انسان کامیاب ہے، اور مرتے ہی اس کی غربت تو ختم ہو جائے گی، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں اور راحتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی انسان دنیا میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے اور بعضوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے صرف اس کی روح کو لینے آ جاتے ہیں، جیسے دولہے والے دلہن کو لینے آتے ہیں نا، بارات آتی ہے تو یہ اس کا ایک پروٹوکول ہے، یہ اس کی ایک عزت ہے کہ جی ہم اتنے سارے چل کے آئے ہیں اس دلہن کو لینے کے لیے، یہ اس کی ایک عزت ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب روح مومن بندہ اور مومن بندی کی روح دنیا سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اللہ کے پاس اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اللہ کے پاس اس کی حاضری ہوتی ہے، اور اگر وہ ایمان والی ہو، ایمان والا ہو اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں بہت آزمایا، میری بندی میں نے تمہیں بہت آزمایا، میں نے تمہیں دکھ بھی دیے اور میں نے تمہیں خوشیاں بھی دیں، میں نے تم پہ پریشانیاں بھی بھیجیں اور میں نے تمہیں خوشیاں بھی دیں، اور میں نے تمہیں اچھے حالات بھی دیے اور میں نے تمہیں برے حالات بھی دیے، لیکن میری بندی میں نے تمہیں چیک کر لیا کہ تم نے کسی موقع پہ مجھے ناراض نہیں کیا، تو نے ہمیشہ میرے حکم کی فرما برداری کی، آج تو میرے نزدیک پاس ہو گئی ہے، لہٰذا اب تیرے لیے جنت ہے، اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور فرشتے اس روح کو لے کر دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب اس کی روح کو لے کے زمین پہ فرشتے آتے ہیں تب تک اس کے جسم کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا جا چکا ہوتا ہے، اب وہ روح کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے جسم کو نہلانے والے نہلا رہے ہیں اور میرے رشتہ دار رو رہے ہیں، میرا بھائی رو رہا ہے، میرا خاوند رو رہا ہے، میرے بچے رو رہے ہیں، عورت ہے تو میری بیوی رو رہی ہے، اب وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کے جسم کو کفن پہنا کے چارپائی پہ ڈال کے اور اس کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر وہ روح نیک ہو تو وہ روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے قبر میں پہنچاؤ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اگر وہ روح نافرمان ہوتی ہے، اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، وہ بندی اللہ کی نافرمان تھی، اس نے میوزک سنا، اس نے گانے سنے، اس نے ڈرامے دیکھے، اس نے فلمیں دیکھی، اس نے بے پردگی کی زندگی گزاری، اس نے نمازوں میں سستی کی اور اس نے گناہوں کی زندگی گزاری، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب اس کے جسم کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے چارپائی پہ ڈال کے تو وہ روح چیختی ہے یا ویلہا
این تذهبون بہا، ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ وہ چیختی چلاتی ہے لیکن اس کی آواز کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور اس کے انجام کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ جو نافرمان ہے اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اتنی وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ فرما بردار ہے تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے، جہاں تک اس مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں آتی رہتی ہیں، اور اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اس کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، اس دنیا میں اپنے پروردگار کو راضی رکھا اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن جس نے زمانے کو دیکھا اور زمانے کو دیکھ کر زندگی گزارتی رہی اور زمانے کو دیکھ کر چلتی رہی اور حرام حلال سب کرتی رہی، اس کے لیے نہیں ہوگا یہ، اس کے لیے تو بڑی سزائیں ہیں، اس کے لیے تو بڑی سزائیں ہیں۔ اس بات کو انسان اگر سمجھ لے تو اس کے لیے اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ جو قربانی ہے یہ ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی شان 87-86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ لیکن جو ابھی وہ بچہ دودھ پی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں آپ اور اپنے بچے کو بھی اٹھائیں، اور جہاں آپ کو کہا جائے وہاں جا کے چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، 1 مہینے کی مسافت کا تقریباً فاصلہ انہوں نے طے کیا۔ جب ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ کوئی چھپر تھا، نہ کوئی جھوپڑا تھا، کوئی سائے دار جگہ بھی نہیں تھی، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو بھی اتار دیں اور بچے کو بھی اتار دیں۔ اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اس بیوی پر اور اس بچے پر 4-5 سال کیا بیتی اس کو وہ بیوی اور بچہ جانے، اور ان کا اللہ جانے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت ہاجرہ پہ کیا بیتی، اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت چھوٹے دودھ پیتے حضرت اسماعیل پہ کیا بیتی، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا، 4-5 سال کا ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے بیٹے سے مل کے بھی آؤ، لیکن اس کو ذبح کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے اور اپنی بیوی سے ملے، تو بیوی تو دیکھ کے ان کی تو عید ہو گئی۔ بچے نے دیکھا، پہلی دفعہ باپ کی زیارت کی تو بچہ بھی بڑا خوش ہوا، تو باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کرو، میں نے اس کو دوست سے ملوانے لے کر جانا ہے۔ چنانچہ ماں نے بڑے جذبات کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، تیار کیا، کیونکہ ماں بھی نہیں جانتی کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بچہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو تیاری کر رہے ہیں گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کی، جبکہ باپ نے تو چھری پھیرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب بچے کو لے کر چلے، جب ایک تنہائی کی جگہ ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بٹھایا اور بٹھا کے پیار سے پوچھا، یا بنیہ، میرے بچے آپ مجھے بہت پیارے ہیں۔ بنیہ کا مطلب بہت پیارا بچہ۔ یہ جب اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے، شفقت کا اظہار کیا جائے، تو اس وقت یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، یا بنیہ،
میرے بہت پیارے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بچے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری پھیر لوں، تو ذرا مجھے سوچ سوچ کے جواب دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ کی مان لوں یا کوئی بات نہیں؟ بچے کو کون ذبح کرتا ہے؟ یا تو میں چھوڑ دوں، کیا کروں سوچ کے بتاؤ۔ تو علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا اس لیے تھا تاکہ اگر وہ خوشی سے راضی ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ تو رسیاں باندھ کے بھی اس کو ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ بیٹے نے ٹھک سے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ فوری طور پر میرے گلے پہ چھری چلا لیں، آپ دیکھنا آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا۔ اب یہ اللہ پاک کے حکم پر باپ ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا کو کوچ کی جگہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ذبح ہونے لگے تو باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا بچہ ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ذبح کرنا، یہ خوشی خوشی کہہ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا اب میں چھری تیرے گلے پہ پھیرنے لگا ہوں تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہا ابو ڈر کیسے لگے، اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے ذبح کر دیا، اگر آپ نے میرے گلے پہ چھری پھیر دی، اگر آپ نے میرے گلے پہ چھری پھیر دی تو دنیا چھوٹے گی نا، آخرت تو دنیا سے بہت اچھی ہے، جنت تو دنیا سے بہت اچھی ہے، دنیا فانی ہے جنت باقی ہے، اور آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ اور امی چھوٹیں گی نا، اللہ ملے گا، اور اللہ امی اور ابو دونوں سے زیادہ اچھا ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی بے رغبتی آ جائے اور وہ اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہ سمجھے تو اللہ پاک کے حکم پہ بڑے سے بڑی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جا رہے تھے اپنے سارے اہل بیت کو لے کر، اپنے سارے احباب کو لے کر جب کوفہ جا رہے تھے تو اللہ کی شان ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے ہمیں شہید کر لیا جائے گا، آگے جا کے سارے خاندان کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو ایک جگہ راستہ چلتے چلتے حضرت امام حسین کو آنکھ لگ گئی، سواری پر ہی آنکھ لگ گئی، اونگ آئی، اونگ جو آئی تو کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قافلہ ہے کہ جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ وہ قافلہ ہے کہ جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اور امام حسین کو یہ کہنے والا نیند میں کہتا ہوا سنائی دیا تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی گھبرا کر، اور آنکھ جو کھلی تو آنکھ کھلنے کے ساتھ ایک آواز بھی نکلی۔ جب آواز نکلی تو حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے ابو کیا ہوا؟ حضرت علی اکبر ساتھ تھے، کہنے لگے ابو کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی بیٹھے بیٹھے تو کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی موت ان کے ساتھ جا رہی ہے، ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو اس لیے گھبرا کے میری آنکھ کھلی اور میری آواز نکل گئی۔ تو حضرت علی اکبر جو بھی نوجوان بالکل نوجوان بچے تھے کہنے لگے ابو کیا ہم حق راستے پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق راستے پہ نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم تو حق راستے پہ چل رہے ہیں، ہم تو اپنے نانا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم تو اپنے نانا کے دین کی دعوت لے کے چلے ہیں، اپنے نانا کے دین کا پیغام لے کے چلے ہیں۔ تو کہنے لگے ابو جب ہم حق راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر موت سے گھبرائیں کیوں؟ پھر موت اگر ساتھ چل بھی رہی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، ہمیں وہ موت قبول ہے جو حق راستے پہ چل کے آ جائے۔ امام حسین کو اپنے بیٹے علی اکبر کے اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا تیرے اس جواب نے تو میرا بوجھ ہی اتار دیا اور تو نے تو آج بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا، اللہ پاک کے مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
آج ہم کیوں نہیں دین پہ چلتے؟ کیوں نہیں نمازیں پڑھی جاتی؟ کیوں نہیں رمضان کے روزے رکھے جاتے؟ ان عورتوں سے اپنے زیوروں کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ اور یہ فجر میں کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھاتی؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے. یہ اس دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھتی ہیں. یہ اس دنیا کو رہائش گاہ سمجھتی ہیں. حالانکہ یہ دنیا رہائش گاہ نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے. سرائے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں چونکہ یہ موٹر وے نہیں تھا، بڑی بڑی سڑکیں نہیں تھیں، تو کچے راستے ہوتے تھے، تو لوگ اونٹوں کا، گدھوں کا، گھوڑوں کا سفر کرتے تھے. تو چونکہ لمبے لمبے راستے ہوتے تھے، اب یہاں سے اگر ہم ہمارے شہر حالہ بھی جائیں تو 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو راستے میں اب اگر گدھے کا سفر ہو تو بتائیے کتنا لمبا سفر لگے گا. تو راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے چھپر سے بنائے ہوتے تھے، چھپر، سرکنڈے کے کانے، اس کی چھتیں اور لکڑی کے پلر، اور اس کے نیچے چارپائی، یعنی سایہ بن جاتا تھا. اس کے نیچے چارپائی اور اس کے نیچے ایک بڑا مٹکا، اس میں ٹھنڈا پانی، اس کو کہتے تھے سرائے. اور وہاں گلاس لٹکا رہتا تھا، اس کو کہتے تھے سرائے. یہ دنیا سرائے ہے، یہ دنیا سرائے ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایک دفعہ آپ علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ گئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیں جس پہ آپ آرام کر لیا کریں. آپ نے فرمایا، ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. عبداللہ، میں کیا کروں دنیا کو، دنیا سے میرا کیا واسطہ؟ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح سے ہوں جو چلتے چلتے کسی سایہ دار درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے ٹھہر جاتا ہے. جب دھوپ کی تپش ذرا کم ہو جاتی ہے تو وہ اس سائے کو چھوڑ کے سواری پہ بیٹھ کے اپنی منزل کو چلنے لگتا ہے. تو عبداللہ، میں تو یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہوں. آج تک اللہ کے نام پہ قربانیاں دینے والوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ صرف اس لیے دی ہیں کہ وہ آخرت کو اصل زندگی سمجھتے تھے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے. محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف امام حسین کے تذکرے ہیں، ہر طرف امام حسین کے تذکرے ہیں، ہر طرف اہل بیت کے تذکرے ہیں. لیکن میری ماں و بہنوں، آج ہم نے اہل بیت کے تذکروں کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک عورت رو رو کے ان کو قصہ سنا دیتی ہے، اور وہ بھی روتی ہے، یہ بھی روتی ہیں، اور اٹھ کے چلی جاتی ہیں. نہ ان کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا، نہ ان کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا. بس یہ قصہ گویا ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اور ایک لوگوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور کمانے والوں نے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کتنے کم قسمت ہیں وہ لوگ جو حضرت امام حسین کے خون سے بھی دنیا کما رہے ہیں. میری ماں بہنوں، امام حسین کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اسے گا گا کے سنیں اور سنائیں اور 2-4 آنسو بہائیں اور پھر میں بھی اپنے گھر، آپ بھی اپنے گھر. نہیں، بالکل ایسے نہیں، بالکل ایسے نہیں. امام حسین کی قربانی تو ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک عبرت ہے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر امت کو ایک سبق دیا ہے. وہ پتہ ہے کیا سبق ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اے میرے نانا کے امتی مردوں عورتوں، تم دیکھو حق راستے پہ ڈٹ کر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میں نے اپنے بچے قربان کیے، میں نے اپنی ساری نسل قربان کر دی، لیکن اپنے نانا کے دین کا دامن نہ چھوڑا، میں نے اپنے نانا کی سنت کو نہ چھوڑا. ایسے نہ ہو کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کے میرے نانا کی سنت کو چھوڑ دو، میرے نانا کے دین کو چھوڑ دو. تم بھی ایسے ہی ڈٹے رہنا جیسے میں ڈٹا رہا. جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو سن لینا، لوگوں کی ذلت
सुन्नतें उठानी पड़े तो उठा लेना, ताने सुनने पड़े तो सुन लेना, लेकिन मेरे नाना के दीन को और उनकी सुन्नत को न छोड़ना। और जब तुम इस तरह इस्तिकामत के साथ दीन पर सुन्नत पर जमकर जिंदगी गुजार के आओगे तो मैं और तुम इकट्ठे होंगे। जिन लोगों ने दुनिया में रहकर दीन को सीने से लगाया, अल्लाह के नबी की सुन्नत को सीने से लगाया, जिन औरतों ने औरतों के ताने सुने लेकिन अपने बुर्के न उतारे, औरतों के ताने सुने लेकिन अपनी बच्चियों की शादियां शरीयत के मुताबिक की, और लोगों के ताने सुने लेकिन अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाया, इल्म पढ़ाया, लोगों के ताने सुने लेकिन अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाया, अल्लाह वाला बनाया, लोगों ने ताने दिए लेकिन वो दीन पे डटी रही, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उनका हशर इमाम हुसैन के साथ होगा, इमाम हुसैन के साथ होगा। उन्होंने तीरों के जख्म बर्दाश्त किए, इन्होंने जबान के निश्तर बर्दाश्त किए, उन्होंने तलवारों के नेज़ों के जख्म खाए और इन्होंने जबान के जख्म खाए। इन्होंने भी कुर्बानी दी, उन्होंने भी कुर्बानी दी, इन्होंने भी सुन्नत पे अपने आप को जमाया, उन्होंने भी सुन्नत पे अपने आप को जमाया, इन्होंने भी दीन को मजबूती से पकड़ा, इन्होंने भी दीन को मजबूती से पकड़ा। हमारे नबी का इरशाद है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिन जैसी जिंदगी गुजारेगा कल क़यामत के दिन वो उनके साथ होगा। कितनी ताज्जुब की बात है कि इमाम हुसैन का नाम लेके रोते, अजान सुन के नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, कितना धोखा है शैतान का। इमाम हुसैन का नाम ले रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। हालांकि अगर वो करबला में नमाज न पढ़ते, खुदाए पाक की कसम, उनकी जन्नत की सरदारी में कोई फर्क नहीं आना था, उनकी जन्नत की सरदारी में कोई फर्क नहीं आना था। एक दफा हजरत इमाम हुसैन, छोटा सा बच्चा, आप अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 6 साल थी, सिर्फ 6 साल। भागे भागे जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंदुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंदुर इला हुसैन, जो जमीन पे चलता हुआ जन्नती देखना चाहता हो वो मेरे हुसैन को देखे। एक साहबी कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे अपने सहाबा को लेकर, तो चलते चलते गली में आपने देखा इमाम हुसैन खेल रहे थे, इमाम हुसैन खेल रहे थे। तो सहाबा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हमारे साथ साथ चल रहे थे। आप अलैहिस्सलाम की आदत नहीं थी कि आप आगे चलें, सहाबा पीछे पीछे आएं, जैसे वडेरे चलते हैं, सरदार चलते हैं, दुनियादार चलते हैं, MP MNA बड़े बड़े अफसर चलते हैं मुतकब्बिराना अंदाज के साथ। आप अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं चलते थे, सहाबा के साथ साथ चलते थे। तो कहते हैं आप अलैहिस्सलाम हमारे साथ साथ चल रहे थे, जब आपने हजरत हुसैन को गली में खेलता हुआ देखा तो आप हमें छोड़ के जरा तेजी से आगे चले गए और अपनी बाहों को फैला लिया और हजरत इमाम हुसैन के बारे में फरमाने लगे, पकड़ो हुसैन को, पकड़ो हुसैन को, पकड़ो हुसैन को। हजरत हुसैन को जब ये कहा ना, हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे, आप अलैहिस्सलाम से अपने आप को बचाने लगे और अपनी जान छुड़ाने लगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे भाग भाग के ये कहकर पकड़ो हुसैन को, आपने उनको पकड़ लिया और फिर पकड़ के एक हाथ उनकी ठोड़ी, बायां हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे रखा और दायां हाथ उनके सर के पिछली जानिब रखा और फिर उनको ऊपर उठाया और कहा, ए अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, ए अल्लाह तू भी हुसैन से प्यार फरमा। और ए अल्लाह जो इससे प्यार करे उससे भी प्यार फरमा। अल्लाह के नबी को इतने प्यारे थे ये, अल्लाह के नबी को इतने प्यारे थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी इन्होंने करबला में नमाज नहीं छोड़ी। ये भी तो कह सकते थे, क़यामत के दिन झंडा तो मेरे नाना के पास होगा, मुझे क्या जरूरत है सजदे करने की, शफाअत कुबरा तो मेरे नाना के पास होगी, मुझे क्या जरूरत है। नहीं, नमाज पढ़ के पैगाम छोड़ गए, नमाज
पढ़ के पैगाम छोड़ गए कि जब हुसैन को सुन्नत पे अपने जान देने का जज्बा है और सुन्नत को छोड़ने के लिए जब हुसैन तैयार नहीं है, तो बाद वाले मर्दों औरतों को भी चाहिए कि हुजूर की सुन्नत से सरे मुंह भी इनहिराफ न करें, अपने बाल बराबर भी सुन्नत से हट के ज़िंदगी न गुजारें, बल्कि सुन्नत पे जमे रहें, सुन्नत पे टिके रहें, इसी हाल में दुनिया से चले जाएं। ये जो हमारी बच्चियां जो कोई बयान सुन लिया, किसी बुजुर्ग से बैत हो गई या मदरसे में पढ़ा, कोई तबलीग में 3 दिन लगाए, जज्बा बन गया, बुर्का ओढ़ लिया, तो रिश्तेदार नौजवान बच्चियां ताने दे दे के उस बेचारी को जलील कर देती हैं, छलनी कर देती हैं। और कोई औरत अपनी बच्ची को मदरसे में डाल दे, छलनी कर देती हैं उसे औरतें। स्कूल से निकाल लिया, कॉलेज से निकाल लिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और जाके दीन पढ़ाया, बेचारी को ताने दे दे के छलनी कर देती हैं। इसलिए आप सारी बहनें और बच्चियां दीन पे इस्तिकामत की नीयत करें। इमाम हुसैन का पैगाम क्या है? वो दीन पे इस्तिकामत है। ये इमाम हुसैन का पैगाम है कि जान दे देंगे, दीन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लौटा देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। ऐसी दर्दनाक कहानी है, ऐसी दर्दनाक दास्तान है कि सोचते हुए इंसान का जिगर पारा पारा हो जाता है, खूनो खून हो जाता है। ऐसे दर्दनाक वाक़यात हैं जो करबला में इमाम हुसैन के साथ पेश आए, लेकिन वाह हज़रत हुसैन की इस्तिकामत के कमाल है। इतना कुछ हुआ, मजाल है कि ज़रा डगमगाएं, मजाल है कि बेसब्री का मुजाहरा करें, मजाल है कि दीन से बाल बराबर भी इनहिराफ करें, मजाल है कि दीन के बारे में कंप्रोमाइज करें, हरगिज नहीं। एक मिसाल छोड़ गए, एक बॉर्डर बना गए कि मुसलमान को इसके अंदर रहना है, बाहर नहीं आना। इसलिए आज की माएं अपने खाविंदों को अपनी बच्चियों के जहेज तैयार करने के लिए, अपनी बच्चियों और अपने बच्चों का मुस्तकबल रोशन करने के लिए अपने खाविंदों को हराम कमाने पे तैयार करती हैं। हाँ, ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे वाक़यात हैं। बीवी कहती है सुबह को जाते हो, 2 बजे वापस आ जाते हो और आके सारा दिन पड़े रहते हो, वो देखो ना फला उसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तू यहाँ के पड़ा रहता है। भाई कुछ और भी करना, कुछ और भी तो कर, घर में पड़े रहने से क्या होगा। हमारी औरतें अपने खाविंदों को, अपने मर्दों को, और हमारी माएं अपने बच्चों को पैसे की मशीन बनाना चाहती हैं। हज़रत अमर बिन जमू हमारे नबी के साहबी हैं, पाँव से लंगड़े थे। ग़ज़वे उहद में आप सलाम जा रहे थे, कुफ़ार से जंग थी, हज़रत अमर बिन जमू भी गए। आप सलाम ने फरमाया आप तो पाँव से माजूर हैं, आपको तो अल्लाह ने इजाज़त दी, आप वापस जाएं, आपके लिए ज़रूरी नहीं, आप वापस जाएं, आपको अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरज हरजुन, आप वापस जाएं। जब ये वापस आए तो बीवी ने कहा आप वापस क्यों आ गए? कहा अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप पाँव से माजूर हैं, आपको जाने की इजाज़त है। कहा मुझे पता है आप वैसी बातें बना रहे हैं, अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने का जज्बा नहीं है और डरपोक बने हुए हैं और कहते हैं मुझे अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है, खामखा अपनी जान बचाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस तरह से उनकी बीवी ने ऐसा ताना दिया कि इनके दिल पे तीर की तरह से खुप गया। कहने लगे हाँ बात तो ठीक कह रही है, इजाज़त दी है ना, इजाज़त दी है ना कि आप चले जाएं।
بس میں نے جانا ہے. چنانچہ گھر سے باہر نکلے اور اللہ سے دعا کی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ اب مجھے واپس گھر نہ لانا, اے اللہ میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا, اے اللہ اب میں گھر واپس نہیں آنا, اے اللہ مجھے گھر واپس نہ لانا. شہید ہو گئے, جنگ احد میں شہید ہو گئے. ان کی لاش کو اٹھا کے جب اونٹ پہ ڈالا اور ان کو مدینے کی طرف لے جانے لگے تو مدینے کی طرف اونٹ چلنے کا نام ہی نہ لے, مار مار کے تھک گئے, اونٹ چلے ہی نہیں. اچھا مدینے کے دوسری طرف اپوزٹ سائیڈ میں جب لے جانا چاہیں تو اونٹ چل رہا ہے, ادھر نہیں چل رہا. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے نکلتے وقت کچھ کہا تو نہیں تھا, کہاں کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹائیو. آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کو بھی یہی حکم ہے کہ مدینے ان کو لے کے نہیں جانا. چنانچہ وہی ان کو دفن کیا گیا. میری ماؤں بہنوں, ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری ایک داستان ہے, ہماری ایک تاریخ ہے, بھری پڑی ہیں کتابیں. ہم اپنے بچوں کو سناتے ہی نہیں ہیں. بچوں کو ٹیبلٹ لے کے دیا ہوا ہے, موبائل لے کے دیا ہوا ہے, اور بچوں کو کمپیوٹر لے کے دیا ہوا ہے, سارا دن کارٹون دیکھتے ہیں. تو یہ ولی کیسے بنیں گے؟ یہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ یہ قیامت کے دن آپ کا سر اوپر کیسے کریں گے؟ ان کو آپ نے ولی بنانے کی کوشش, آپ نے تو ان کو کارٹون بنانے کے لیے کارٹون دیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بچے کے اندر ایک وصف رکھا ہے, وہ وصف ہے کاپی کرنے کا. بچہ کاپی کرتا ہے. آپ بچے کو زبان دکھائیں, بچہ زبان دکھائے گا. آپ بچے کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں, وہ آپ کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا. آپ بچے سے زور سے بولیں, وہ آپ سے زیادہ زور سے بولنے کی کوشش کرے گا. آپ بچے سے چپ کے بات کریں, وہ آپ سے بھی چپ کے آپ کو جواب دے گا, بیٹا کیا حال ہے, تو وہ بھی کہے گا اچھا ہے. وہ چیخے گا نہیں. بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا ہے کہ وہ کاپی کرتا ہے. اب وہ سارا دن دیکھتے ہیں کارٹون, تو وہ کاپی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے اہل بیت کی قربانیاں, صحابہ کی قربانیاں سنائیں تو ہمارے بچے ولی نہ بن جائیں. اس لیے دین پہ جمنے کی نیت کریں. دین پہ جمنا ہے, اوروں کو جمانا ہے, اوروں کو لانا ہے, خود جمنا ہے, اوروں کو لانا ہے. آپ ساری بہنیں, بیٹیاں, مائیں اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنت کو, اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی نیت کریں. یہ محرم کے مہینے کا پیغام ہے. محرم کے مہینے کا پیغام واویلا نہیں ہے. محرم کے مہینے کا پیغام واویلا نہیں ہے. آخری رات امام حسین اب شہید ہونے والے ہیں, تھوڑی دیر میں جنگ چھڑنے والی ہے, اور اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. امام حسین اپنے خیمے کے پاس بیٹھ کے, یہ بات ہے 9 محرم, عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. 9 محرم جمعہ رات اور شام کا ٹائم ہے. امام حسین اپنے خیمے کے پاس بیٹھ کے اپنی تلوار کو تیز کر رہے. بیٹھے بیٹھے اچانک اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی. ایک دم آنکھ جو کھلی تو آنکھ کھلتے کھلتے آواز بھی نکل گئی. وہ جو چیخ نکلی نا, تو حضرت زینب جو امام حسین کی بہن تھیں, حضرت علی حضرت اماں فاطمہ کی بیٹی تھیں, حضرت امام حسین کی بہن تھیں حضرت زینب, انہوں نے جب بھائی کی آواز سنی تو وہ باہر آئیں. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بہن ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے اونگ آئی تھی, اور میں نے اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور فرمائے تھے حسین گھبرانا نہیں, میری تیری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے, ابھی تم میرے پاس آ رہے ہو, گھبرانا نہیں, تم میرے پاس آ رہے ہو. جب یوں کہا نا تو حضرت بی بی زینب کی چیخ نکل گئی, رونے لگیں.
اللہ تو حضرت امام حسین نے فرمایا ارے میری بہن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو تم چیخنا نہیں، چلانا نہیں، واویلا نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بال نہ نوچنا، سینے کو نہ پیٹنا، اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہم سے صبر چاہتا ہے۔ پھر فرمایا میری بہن میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، میرا نانا مجھ سے بہتر تھا، وہ بھی تو چلا گیا نا، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا وہ بھی تو چلا گیا، میرا بھائی حسن مجھ سے بہتر تھا وہ بھی تو چلے گئے، اور میرے چچا جعفر وہ بھی تو مجھ سے بہتر تھے وہ بھی چلے گئے، تو جانا تو سب نہیں ہے، تو جب میں چلا جاؤں تو تم نے رونا نہیں ہے، تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ محرم واویلا کا مہینہ نہیں ہے، محرم تو صبر کا مہینہ ہے، محرم تو دین پر استقامت اور دین پہ جمے رہنے اور حق راستے سے چمٹے رہنے اور سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کا پیغام دیتا ہے، اور سنت کو تھامتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کا پیغام دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اپنی بہن حضرت بی بی زینب کو خیمے میں بھیج دیا، اور اگلے دن جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ کچھ ہوا جیسا آسمان نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ایسے باہمت لوگ آسمان نے نہ پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں کبھی دیکھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، امام حسین کے بیٹے تھے، انہی کو علی اصغر کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے دو بیٹوں کا نام انہوں نے علی رکھا، اور بھی بیٹے تھے لیکن دو بیٹوں کا نام علی رکھا۔ جو بڑے تھے ان کو علی کہتے تھے، کون سا علی؟ بڑا علی اکبر، یعنی علی بڑا علی، اور ایک دوسرے کا نام بھی علی رکھا، وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے کہتے تھے علی، کون سا علی؟ چھوٹا علی، یعنی علی اصغر۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے سجاد ہے، یہ سجاد ہے، سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے پانی لایا جاتا پینے کے لیے، جب وہ پانی لیتے ہاتھ میں تو وہ پانی پی نہیں پاتے تھے، بہت روتے تھے، روتے اپنی داڑھی کو گیلا کر دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے باپ کو شہید ہوئے، آپ جب کبھی بھی پانی ہاتھ میں لیتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا، حضرت یوسف ایک گم ہوا تھا، روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے میرے تو 72 میری آنکھوں کے سامنے گئے ہیں، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا ہے۔ جب پانی ہاتھ میں لیتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میرے ابا کو 3 دن پانی نہیں ملا تھا، میری امی کو بھی 3 دن پانی نہیں ملا تھا، میرے بھائیوں کو بھی 3 دن پانی نہیں ملا تھا، اس لیے روتا ہوں، کیا کروں، یاد آتی ہے۔ محرم دین پہ استقامت کا پیغام دیتا ہے، دین پہ ڈٹے رہنا، دین پہ جمے رہنا، سنت پہ ڈٹے رہنا، سنت پہ جمے رہنا، جان دینی پڑے تو دے دینا لیکن دین کو نہ چھوڑنا، نماز نہ جائے، برقع نہ جائے، ہماری بیٹی سے برقع نہ جائے، جان جائے تو جائے، برقع نہ جائے، ہمارے بچوں کی داڑھی نہ جائے، جان جائے تو جائے، ان کی چہروں سے داڑھی نہ جائے۔
ہماری زبانوں سے جھوٹ نہ نکلے، جان جائے تو جائے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، جان جائے تو جائے۔ اس طرح زندگی گزار کے مریں گے تو حضرت حسین کے ساتھ حشر ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ جب حضرت بی بی زینب کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت سکینہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اگر ہم دین پہ ڈٹے، ہر قسم کی قربانی دی اور دین کو نہ چھوڑا اور سنت کو نہ چھوڑا، اللہ تعالی ہمیں دین پہ استقامت دے، اسلام پر استقامت دے اور سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم بڑے گنہگار، خطا کار، اے اللہ بڑے سیاہ کار تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما، مردوں عورتوں سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے اس آنے بیٹھنے جمع ہونے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔